द लॉर्ड. मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस. और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए. और मैं पास्टर शाज़िया हारून फ्रॉम अल्फा मेगा चर्च, और मैं दिल से खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ, और JCTV टीम के लिए, पास्टर जावेद राउफ के लिए, इंटायर टीम के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम क्रिसमस के मौका पर, जहाँ पर हम क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पर हम उसके इस दुनिया में आने के मकसद को, पर्पस को, मिशन को जान सकें. आज जो खुदावंद ने मेरे दिल में थॉट डाली है, मैं इस बारे में प्रे कर रही थी और खुदावंद से कलाम पूछ रही थी, क्योंकि बहुत दफ़ा हम ट्रेडिशनल मैसेजेस भी सुनते हैं, लेकिन आई वांटेड टू शेयर समथिंग कि खुदा इस क्रिसमस के मौका पर क्या ख़ास मैसेज देना चाहता है, हमें क्या कलाम करना चाहता है. और जो वर्स मुझे खुदा ने दी है वो है जॉन 10:10 में से, यानी यूहन्ना की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 10वीं आयत, जो मैं आपके सामने पढ़ूँगी. चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ. आमीन. और मैं प्रोफेटिकली इस वर्स को आपकी ज़िंदगियों पर डिक्लेयर करना चाहती हूँ, प्रोफेसाई करना चाहती हूँ कि खुदा जो भी आपकी ज़िंदगी में इब्लीस ने चुराया, जो भी उसने आपकी ज़िंदगी के अंदर डिस्ट्रक्शन लाने की कोशिश की, इस नए साल के अंदर खुदावंद सब कुछ रिस्टोर करने को है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं और हम कसरत की ज़िंदगी पाएँ. और दिस इज़ द रीज़न ऑफ क्रिसमस, and this is why Jesus came to the earth. और हमें यहाँ पर उसके आने का पर्पस पता चलता है. नंबर 1 है कि to destroy the works of the enemy, of the thief और of the Satan. यानी कि वो इसलिए आया कि ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए. और दूसरी चीज़ जो है वो मुझे और आपको abundant life यानी कसरत की ज़िंदगी देना चाहता है. और क्रिसमस इज़ नॉट अबाउट बीइंग अ बेबी इन द मेंजर, यानी वो चन्नी में एक पैदा हुआ बच्चा महज नहीं है, बल्कि वो यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद, उसका मिशन, जो इस इंसानियत, इस रूए ज़मीन पर आने का मकसद, तजस्सुम होने का मकसद जो है वो मुझे और आपको गुनाहों से रिहाई और हमेशा की ज़िंदगी के अंदर, अबदी ज़िंदगी के अंदर और कसरत की ज़िंदगी का वारिस बनाना है. और आज हम कुछ देर के लिए देखेंगे कंट्रास्ट बिटवीन द सेवियर एंड द थीफ. और हम जानते हैं कि इस चीज़ में जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो 3 बातें की गई हैं. एक है स्टील करना, यानी चोर चुराने, दूसरा है मार डालने, और तीसरा हलाक करने यानी डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है. और सबसे पहले इब्लीस क्या करता है, वो हमारी खुशी को, हमारे इत्मीनान को, हमारे सुकून को, हमारी उस शनाख्त को जो मसीह यीशु में हमारी शनाख्त है, उसको चुराना चाहता है. इसके लिए हम एक रेफरेंस देखेंगे, जेनेसिस यानी पैदाइश, उसका 3रा बाब और उसकी कुछ आयात हम देखेंगे. और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उस फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना ना छूना, वरना मर जाओगे. तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इब्लीस किस तरीके से इंसान को, उसने हवा को बहकाया और उसकी आइडेंटिटी चुराने की जो है वो कोशिश की. फिर हम देखते हैं कि वो, उसका मकसद क्या है, मारने का. और अगर हम इसके लिए देखें कि वो हमारी उम्मीद को, हमारी जो असल, हमारी जो तकदीर है, या जो खुदा का मकसद हमारी ज़िंदगी के अंदर है, उसको वो चाहता है कि वो ख़त्म कर दे, ताकि हम जो है वो उस मकसद से डिट्रैक्ट हो जाए, हम उससे हट जाए और खुदा की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में, खुदा का जो प्लान मेरे और आपकी ज़िंदगी के अंदर है वो पूरा ना हो. और पहला पतरस, उसका जो अगर हम देखें 5वां बाब, उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ, यानी ये वही शैतान है, ये वही चोर है जिसके ताल्लुक से यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता
ہوتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اور تیسری چیز جو ہے، پہلی ہے سٹیل، دوسری کل، اور تیسری ہے ڈسٹروائے، یعنی چرانے، مارنے اور ہلاک کرنے. ڈسٹروائے یعنی میرا اور آپ کا ریلیشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اگر ہم دیکھیں یہ سایہ 59 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا کہ ایسا کہ وہ نہیں سنتا. اس نے وہ جدائی کی دیوار باپ اور ہمارے درمیان پیدا کر دی تاکہ ہم خدا سے جدا ہو جائے، اور جس مقصد کے لیے پھر باپ کو یسوع کو زندگی میں اس دنیا میں بھیجنا پڑا، تاکہ مجھے اور آپ کو اس جدائی کی دیوار سے نکال کر ہمارا وہ ریکنسیلیشن باپ کے ساتھ دوبارہ میل کرائے. اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہی سے جب ابتدائے عالم ہوئی ہے اور باغ عدن کے اندر جو ہے وہ خدا نے کریشن کا کام کیا، وہاں سے ہی ابلیس جو ہے وہ انسان کو اپنی اصل پہچان کو پہچاننے کے اندر اس نے ہر طرح کا جھوٹ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابلیس جھوٹوں کا باپ ہے، اور ہر طرح کی ڈسیپشن کے ویپن کو اس نے یوز کیا. لیکن ہم اگر دیکھیں کہ جو تھیف کا اپوزٹ ہے وہ ہے دا سیویئر، اور وہ ہے یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ، جو کہ کثرت کی زندگی دینے کے لیے آتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یسوع مسیح کے اوپر جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہم جو ہے وہ باپ کے ساتھ ہمارا میل ہو جاتا ہے، اور ہم اس کثرت کی زندگی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. دوسری چیز ہے یہ سیویئر، یہ نجات دہندہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی کی یہ وہ نور ہے. جب ہم نور میں چلتے ہیں تو پھر ہم تاریکی کے پیروکار نہیں رہتے. اور اس کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں یوحنا 8:12 میں لکھا ہے کہ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. ہالےلویا. جب ہم نور میں چلتے ہیں تو ہم ٹھوکر نہیں کھاتے ہیں. پھر ایک اور چیز اس تعلق سے ہم سیویئر کے تعلق سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کہ اس نے اپنی زندگی دی تاکہ ہم کثرت کی زندگی اور نجات پائیں. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کا نور ہے جو میرے اور آپ کی زندگی کے اندر نور لے کر آیا ہے. ہر طرح کی تاریکی کو اس نے میرے اور آپ کی زندگی سے مٹایا ہے. ہم جو گناہ کے اندر تھے، موت کے اندر تھے، کیونکہ جب ہماری زندگی کے اندر گناہ آ جاتا ہے تو ہم روحانی طور پر مر جاتے ہیں. اور یسوع وہ نور ہے جو ہماری زندگی میں روشنی لے کر آیا، اور ہر طرح کی تاریکی سے، ہر طرح کی اسیری سے ہمیں جو ہے اس نے رہائی بخشی. اور اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہے اس کی ریڈیمپشن، اور اس رہائی کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 18ویں آیت میں بہت خوبصورت ورس ہے جس کا ذکر ہم یسایہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. ہالےلویا. یہاں پر جب ریسٹوریشن کے تعلق سے میں اسٹڈی کر رہی تھی تو مجھے زکئی کا واقعہ یاد آ گیا کہ کہاں پر لکھا ہے کہ وہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور کیا کرنے آیا ہے؟ نجات دینے آیا ہے، بحال کرنے آیا ہے. وہ لکھا ہے کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو. تو خداوند اس لیے آیا کہ گناہ گاروں کو جو ہے وہ ہر طرح کے گناہ کے قبضہ سے، بوجھ سے آزاد کرے اور رہائی دے. اور پھر ایک اور چیز جو ہم دیکھیں گے، ایکسپیرینس کریں گے کہ جب سیویئر یعنی نجات دہندہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ اطمینان لے کر آتا ہے جو دنیا ہمیں دے نہیں سکتی ہے. اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے اگر جون یوحنا کی انجیل 14 باب اور اس کی 27ویں آیت کے اندر بہت خوبصورت ورس ہے. میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. پریز دی لارڈ. وہ یہوہ شلوم ہے. جب سیویئر ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، ہماری زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے. اور ایون ان دا مسٹ آف دا اسٹارمس، چاہے ہم طوفانوں میں سے، سیلابوں میں سے گزریں، وہ ہمیں وہ اطمینان دیتا ہے جو دنیا ہمیں دے نہیں سکتے. اور پھر خدا اپنے لوگوں کو اس طوفانوں کے اندر بھی اتھارٹی کے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ ہم ان طوفانوں کو جو ہے وہ حکم دیں کہ وہ سٹل ہو جائیں، وہ ہماری زندگیوں سے
تھم جائے. اور بہت اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے دنیا کے عزیز و اقارب جب ہم کسی کو کھو دیتے ہیں, کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, وہ ہمیں تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں نے اپنی پرسنل زندگی میں دیکھتا ہے کہ حقیقی اطمینان جو ہے وہ ہمیں صرف اور صرف یسوع دے سکتا ہے. وہی ہمارے گیپ کو, وہی ہمارے ہر طرح کے لاس کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو آج وہ جو ہوا شلوم جو ہے وہ آپ کو اس کرسمس کے موقع پر ایز اے سیویئر آپ کو وہ شلوم دینا چاہتا ہے جو دنیا دے نہیں سکتی. چاہے آپ کسی بھی بوجھ کے اندر ہیں, چاہے آپ کسی قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں, چاہے آپ کی فیملی لائف ڈسٹربڈ ہے, چاہے آپ کے بچے ریبیلین ہو چکے ہیں, کہیں بھی کوئی بھی گیپ ہے, اوپن ڈور ہے جہاں سے ابلیس آپ کو تنگ اور پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں آپ کو اس کرسمس پر ایک نئی گڈ نیوز شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرا اور آپ کا یسوع اس دنیا میں آیا تاکہ مجھے اور آپ کو وہ اطمینان دے. اور ایون وائل وی آر واکنگ تھرو دا ویلیز, زبور 23 کہتا ہے کہ خواہ میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. تو یہ ہے وہ اطمینان جو خدا اپنے بچوں کو دیتا ہے جب ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور وہ ایک چرواہا ہے جو زخمی بھیڑوں کو, جو افسردہ بھیڑیں ہیں, جو دکھ کی حالت میں, جو کرب و اذیت کی حالت میں ہیں, جن کو چور جو ہے وہ مختلف طریقے سے پریشان کرتا ہے ابلیس جو ہے, تو وہ خداوند اپنے لوگوں کو, زخمی بھیڑوں کو چھڑاتا, بچاتا اور ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھتا ہے. اور آج ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ریفرنسز جو ہے وہ کچھ ورسز دیکھیں گے. فلفلمنٹ آف اولڈ ٹیسٹمنٹ پروفیسی, یعنی یسوع مسیح کے تعلق سے پرانے عہد نامے کے اندر بہت سی نبوتیں پیش گوئیاں ہوئی ہیں جو کہ ہم ان میں سے کچھ کو جو ہے ہم دیکھیں گے کلام میں سے, آج ہم مل کر سیکھیں گے بھی. فلفلمنٹ جو ہے وہ کرسمس از دا فلفلمنٹ آف گاڈس پرومسز تھرو آؤٹ دا اسکرپچرز. اگر ہم پرانے عہد نامے میں یسایہ نبی کا صحیفہ دیکھیں تو کرسمس از دا فلفلمنٹ آف گاڈس پرومسز تھرو آؤٹ اسکرپچر. اور یسایہ 9 باب اس کی 6 سے 7 آیت میں لکھا ہے, اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اور اس کی سلطنت کے اقبال مندی, سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمرانی کرے گا, اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. پریز دا لارڈ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے ہر وہ چیز, ہر وہ ابلیس کا وہ کام جو وہ ڈسٹرکشن کے لیے کرتا ہے, کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ڈسیپٹیو اور ڈسٹرکٹیو نیچر کا ہے. اور بہت دفعہ میں نے زندگی میں اس طریقے سے ایکسپیرینس کیا اور خدا نے اس چیز کے ریولیشن بھی دی کہ بعض دفعہ ابلیس جب ہلاک نہیں کر پاتا, کئی دفعہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ایمانداروں کے خلاف ابلیس بہت سے منصوبے باندھتا ہے, ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, ریموو کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب وہ نہیں کر پاتا تو وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ڈسٹرکشن کا شکار ہو, اور ابلیس ان کو سلو ڈاؤن کرنا چاہتا ہے تاکہ خدمت کا کام جو ہے وہ وسعت نہ پائے. اس کے لیے وہ مختلف ڈسٹریکشنز استعمال کرے گا, ڈسیپشن یوز کرے گا, اور جس کی وجہ سے, لیکن آج میرے اور آپ کے لیے انکریجمنٹ کی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا یسوع ہمیں ہر طرح کے حالات میں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. پریز دی لارڈ. وہ ہر ایک اس برکت کو, چاہے اس کا تعلق آپ کی فیملی سے ہے, جاب سے ہے, آپ کے منسٹری سے ہے, خداوند اس چیز کو ریسٹور کرنے کو ہے. ہر وہ چیز جس کو ابلیس نے چرایا, خداوند ان برکت کو ریسٹور کرے گا. ہاللیلویا, پریز جیسس. پھر ایک اور ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں پروفیسی میکا 5:2 کہ وہاں پر لکھا ہے, لیکن اے بیت لحم افراتا, اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے, تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا, اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم ایام سے ہے. ہاللیلویا, پریز جیسس. اور بہت ہی جینیسس کی ہی بک میں اگر ہم دیکھیں چیپٹر 3 ورس 15 کے اندر جو پہلی پروفیسی ہے, لکھا ہے کہ میں جینیسس یعنی پیدائش 3:15, اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. تو کرسمس ایکچولی از دا آنسر, یہ ہیون کا آنسر ہے ٹو دا سرپنٹس ڈسٹرکشن. جو ابلیس ڈسٹرکشن لے کر آیا, اس کے لیے
کرسمس جو ہے یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا جو ہے وہ ایک جواب ہے، کیونکہ وہ انسان کی چھٹکارے اور رہائی کے لیے آیا، اور تاکہ وہ سب کچھ جو کچھ ابلیس نے چرایا اس کو بحال کرے، ریسٹور کرے، ہالےلویا، اور فتح سے بڑھ کر غلبہ دے۔ اور پھر ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں لوکا 2 باب اس کی 10ویں سے 11ویں آیت میں ایک خوشخبری دی گئی ہے، جس میں کہا ہے کہ مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کیا داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ تو یہ ہے میرا اور آپ کا وہ سیویئر، وہ نجات دہندہ، ہالےلویا، جس کے لیے ایمینویل بھی لفظ یوز کیا گیا ہے، یعنی خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ تم سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا۔ اور ڈرو مت کا لفظ جو ہے کلام کے اندر اگر آپ تھرو آؤٹ بائبل کی اسٹڈی کریں تو بہت دفعہ یوز کیا گیا ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ تسلی کا خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کو ہر طرح کی چیلنجز میں سے، مشکلات میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہر جگہ اگر پرانے عہد نامے میں یسائی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جب میں اور آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں۔ اور بہت خوبصورت گیت جس نے مجھے انکریج کیا، شاید آپ نے سنا، پاسٹر انیل کانت کا بہت خوبصورت گیت ہے کہ میری تو عزت ہی خداوند ہے، میری تو دولت ہی خداوند ہے۔ اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے تیرے رستوں کو چنا ہے اور تیرے رستوں پہ میں نے چلنا شروع کیا، بہت پیاری پوئٹری ہے کہ جب سے میں نے تیرے رستوں کو چنا ہے میرے اندر کسی قسم کا خوف نہیں۔ جب ہم خدا کو چن لیتے ہیں تو نہ ہماری زندگی کے اندر دشمن، نہ حالات اور کسی بھی چیلنجز یا تاریکی کی قوتوں کا خوف نہیں رہتا۔ خدا ہمیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے دوسرا تموتھیوس پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں اس نے ہمیں ڈر و خوف کا روح نہیں، دہشت کا روح نہیں دیا، بلکہ اس نے ہمیں دلیری کا روح دیا ہے۔ اور اس لیے ہمیں جو ہے جب ہم خداوند میں اس نجات دہندہ کے ساتھ اپنے ریلیشن میں، کیونکہ میں آپ کو آج ایک خاص میسج جو کنوے کرنا چاہتی ہوں، کرسچینٹی از ناٹ اے ریلیجن، کرسچینٹی از اے پرسنل ریلیشن ود گاڈ۔ جب ہم خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشن میں جڑ جاتے ہیں تو ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ جو مجھ میں رہتا ہے، جو آپ میں رہتا ہے، وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ ریفرنسز اگر ٹیسٹمنٹس میں آپ دیکھتے ہیں، بہت سے ریفرنسز ہیں یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے، اور میں سب نہیں پڑھوں گی تاکہ ہم جو ہے وہ آگے مزید خداوند کے کلام میں سے سیکھیں۔ اور لیکن پہلا یوحنا 3:8 بہت خوبصورت آیت ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ ٹھیک ہے، تو خدا کس کے لیے آیا؟ گناہ گاروں کے لیے۔ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ گناہ کی حالت میں تو آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن خدا گناہ گاروں سے پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ توبہ کرنے کی، اگر آپ اپنی اس ماضی کے اندر 2025 کے اندر یا اپنی ماضی کی زندگی کے اندر کہیں بھی آپ نے گناہ کیا ہے، کوئی پوشیدگی کے اندر یا اوپن کوئی سن ہے، کوئی غلطی خطا ہوئی ہے، تو ضرورت اس بات کی کہ اس کرسمس پر آپ ریپینٹ کریں اور یسوع کے ساتھ اپنے اس ریلیشن کے اندر جو ہے وہ ریسٹور کریں۔ جب آپ ریپینٹ کریں گے تو ایک بات یاد رکھے گا کہ ریپینٹنس کے بعد ریسٹوریشن آتی ہے، اور پھر آپ خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ جب آپ ریپینٹ کریں گے، خاکسار بنیں گے، خداوند کی حضوری میں آئیں گے، تو آپ کی زندگی میں نیا جلالی کام کرے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ واٹ از دا ابینڈنٹ لائف آف کرسمس۔ اس میں یعنی کثرت کی زندگی میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے جب آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، آپ کی زندگی میں شلوم آ جاتا ہے، جس میں یسایہ 26:3 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں ریفرنسز صرف بولوں گی تاکہ آپ اس کی بعد میں اسٹڈی کر سکیں۔ نمبر 2 ہے abundant joy، joy to the world۔ ہم نے ایک گیت سنا ہوا ہے کہ یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر وہ خوشی لاتا ہے، وہ شادمانی لاتا ہے جو ابلیس چرا نہیں سکتا، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں۔ پھر نمبر 3 ہے abundant love، یعنی کہ وہ ہماری زندگی کے اندر محبت لے کر آتا ہے، ہر طرح کی سخت دلی، ہر طرح کی نفرتیں، ہر طرح کی کڑواہٹیں، ہر طرح کی، یہ وہ محبت ہے، اگاپے محبت کا تعلق سے میں بات کر رہی ہوں۔ یہ وہ اگاپے محبت ہے جو خداوند ہماری زندگی کے اندر پیدا کرتا ہے، جو کہ کنڈیشنل لو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے abundant hope۔ ایک بہت پیاری ورس ہے کہ Christ the hope of glory in us، وہ ہماری زندگی کے اندر امید پیدا کرتا ہے۔ اور 5th پوائنٹ ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر سیلویشن، یعنی abundant salvation
निजात का काम गहरे तौर पर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम थोड़े से कुछ इंसिडेंट्स में चाहूँगी कि हम पुराने अहदनामे में से कुछ इंसिडेंट्स जो है, जब मैं कलाम की तैयारी करती हूँ, दुआ में थी और कुछ विशंस खुदा ने पिक्चर्स थी उन इंसिडेंट्स की, जो सारे तो मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकती, कि किस तरीके से वो इंसिडेंट्स जो पुराने अहदनामे के अंदर हैं वो फोर शैडो है न्यू टेस्टामेंट के, यानी कि वो उसकी पेश गोई करते हैं। जिसमें से नंबर 1 हम देखेंगे जो है वो द ट्री ऑफ लाइफ इन ईडन, यानी कि बाग अदन का वो ज़िंदगी का या हयात का दरख्त, जिसके ताल्लुक से आप जेनेसिस 2:9 में पढ़ सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यीशु ने किस तरीके से अपने आप को ज़िंदगी के दरख्त के तौर पर उसने जो है वो पेश किया जॉन 14:6 के अंदर। ये आप कुछ रेफरेंसेस जो है मैं चाहती हूँ कि आप इसको ज़रूर यीशु ने कहा है कि यीशु ने क्या कहा था कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बग़ैर बाप के पास नहीं जाता। फिर हम देखते हैं कि यीशु ने किस तरह वो ज़िंदगी जो आदम की जो लॉस्ट हो गई थी उसको रिस्टोर किया। दूसरी एग्जांपल हमारे पास रूथ की रेस्टोरेशन है, जहाँ पर वो रूथ कहती है कि मैं भरी पूरी गई। रूथ पहला बाब 21वीं आयत में, और खुदावंद ने मुझको खाली फेर लाया, बस तुम मुझको नोमी कहते हो, हालांकि खुदावंद मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ और कादे मुतलक ने मुझे दुख दिया। लेकिन इस पिक्चर में हम देखते हैं कि आगे जाके खुदावंद रेस्टोरेशन लेकर आता है, और बॉयज़ जो है वो पिक्चर है या वो तस्वीर है जो क्राइस्ट द रिडीमर को पेश करती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुस्र बेटे की कहानी भी, कि खुदावंद ने किस तरीके से जब खुदा के पास हम वापस आते हैं तो खुदा उन मुसरफ खोए हुए बेटियों को रिस्टोर करने पर कादिर है। तीसरी एग्जाम्पल जो है वैली ऑफ ड्राई बोन्स, जिसका जिक्र हिजकिय्याह 37 बाब 1 से 14वीं आयत में है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर वो सूखी हड्डियों के साथ हिजकिय्याह कलाम करता वो जीती जान हो जाती हैं। तो इसी तरह आज जो है वो उसने यीशु मसीह जब रूह कुदस फूंका जाता है तो जिंदगियाँ होती हैं वो बहाल हो जाती हैं, रिस्टोर हो जाती हैं। और यशायाह 61:1 से 3 जो है, यीशु मसीह जो है वो टूटे हुए शिकस्ता दिलों को हील करने के लिए आया है, और कैदियों को रिहाई देने के लिए आया है, जो मातम कर रहे हैं उनको कंफर्ट देने के लिए आया है, वो आपकी एशेस को ब्यूटी में चेंज करने के लिए आया है। और आज हम जो है वो अपनी इस ब्रोकननेस से, कोई भी आपकी ज़िंदगी की ब्रोकननेस है जो इस सीज़न के अंदर आप महसूस कर रहे हैं, खुदावंद आपकी उस मॉर्निंग को आई डिक्री एंड डिक्लेयर and I prophetically speak over you that in year 2026 you are going to experience divine restoration. Everything that enemy has stolen, जहाँ पे redeemed आपके wasted years, they are going to be redeemed in this 2026 in Jesus mighty name. और आखिर में मैं आपके साथ इस वर्स को जो कि रेस्टोरेशन के ताल्लुक से यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहाली लाने को है, अबेंडन लाइफ लेकर आने को है, ताकि आप उस कसरत की ज़िंदगी को इंजॉय कर सके, सेलिब्रेट कर सके। तो वहाँ पर मैं एक और ख़ूबसूरत वर्स योएल उसका 2 बाब और उसकी 23वीं से 27वीं आयत तक आपके साथ पढ़ूंगी, और फिर हम इसके साथ क्लोज करेंगे। बस ए बनी सयून खुश रहो और खुदावंद खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात एतताल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश भी पहली और पिछली बरसात वक्त पर भेजेगा, यहाँ तक कि खलियान गइयों से भर जाएंगे और हौज नई मै और तेल से लबरेज रहेंगे। और उन बरसों का हासिल जो मेरे तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मलक कर गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस कर दूंगा, और तुम खूब खाओगे और सैर होगे, और खुदावंद अपने खुदा के नाम को जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सिताइश करोगे, और मेरे लोग हरगिज़ शर्मिंदा ना होंगे। आमेन। इस वर्स के साथ मैं आप पे डिक्री एंड डिक्लेयर करती हूँ कि खुदावंद आपको 2026 के अंदर इस क्रिसमस के मौके पर नई जिंदगी, नई बरकतें और रेस्टोरेशन लेकर आ रहा है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा रेस्टोरेशन का खुदा है। वो चाहता है कि हम कसरत की फतहमंद ज़िंदगी गुजारें। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी के अंदर ब्रेक थ्रूस लेकर आए, हील करे, डिलीवर करे, और आप इस क्रिसमस के अंदर, इस नए साल के अंदर बड़ी फतहमंदी के साथ एंटर हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।